اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے مرنے کے بعد، مٹی میں دفنانے کے بعد، اور مٹی میں دفنانے کے بعد سڑ گل جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ پوچھتے ہیں کفار مکہ مشرکین مکہ کہ یہ قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد، اب انسان کہیں گے کہ انسان کیسے مٹی ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کو مرنے کے بعد دفناتا ہے تو مٹی دھیرے دھیرے اس کے بدن کو کھا جاتا ہے، سوائے ہڈی کی، ہڈی صرف رہ جاتی ہیں۔ تو انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق ہے۔ تو کفار مکہ مشرکین مکہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا عذاب جو آئے گا تو یہ واقعی سچ ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، یہ عذاب واقعی سچ ہے اور یہ آ کر رہے گی۔ تو گویا کہ مٹی ہو جانے کے بعد بھی ان کا دوبارہ اٹھنا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر کے مٹی میں مل جانا، سڑ گل جانا، اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے یقیناً یہ ہو کر رہے گا اور دوبارہ تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا، اور تمہارا مٹی میں جانا بھی یہ بھی برحق ہے، اور پھر مٹی سے نکالنا، زندہ ہو کر کے نکالنا یہ بھی برحق ہے، اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی مثال قرآن مجید میں صرف 2 جگہ ہے، 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ سبا، آیت نمبر 3۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کیا ہم پر قیامت نہیں آئے گی؟ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، یہ بلا وَرَبِّي، میرے رب کی قسم، یہ قیامت آ کر رہے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے، الَّن یبعثوا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلا وربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، یہ لام تاکید نون تاکید ثقیلہ خفیفہ ظرف المستقبل معروف مجہول کے ساتھ اللہ نے سے کا استعمال کیا، یعنی تمہیں مرنے کے بعد، مٹی میں دفنانے کے بعد ضرور تم کو اٹھایا جائے گا، اور تم کو مٹی سے زندہ اٹھایا جائے گا۔ ثم لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر جو تم کرتے ہو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس کی بھی خبر تم کو دی جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔
تو گویا کہ اس طریقے سے کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا یا ہم پر قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ سبا، سورہ تغابن کے اندر آیت نازل کر کے یہ بات بتلا دیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور مرنے کے بعد مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ نکالا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر وہ ہر جان جس نے ظلم و شرک کیا کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، کوئی روپیہ پیسہ دے کر کے جنت کو خرید نہیں سکتا۔ اگر کوئی جنت کو خرید سکتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے پہلے، اس دنیا میں اگر سب سے پہلے کوئی جنت میں جائے گا تو مکیش امبانی جنت میں جائے گا، لیکن نہیں، زمین و آسمان بھر کر بھی اگر کوئی آپ روپیہ پیسہ، زمین و جائیداد، سونا چاندی سب کچھ دے دے لیکن جنت کو خرید نہیں سکتا، اور اللہ کے عذاب سے کسی کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا جو لوگ اس طریقے سے اللہ کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں۔ اسی بات کا یہاں پر ہے کہ اگر کوئی دنیا بھر کا خزانہ لے کر کے بھی وہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو نہیں چھوٹ سکتا، لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، زمین و جائیداد کام نہیں آئے گا، مال و دولت کام نہیں آئے گا۔ اگر کہیں کل قیامت کے دن کوئی چیز کام آئے گا تو صرف اور صرف عمل صالح، نیک عمل آپ کا کام آئے گا۔ باقی یہ روپیہ پیسہ، دھن دولت، مال و دولت یہ دنیا میں رہ جائے گا، قیامت کے دن آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت آ کر کے رہے گی اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور